اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا مفہوم سماعت فرمائیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، یعنی میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ واجب الاحترام، عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں جہاں کو، دنیا کو۔ تو جتنے بھی جہاں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جہان اور ہر مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ماں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت پیدا کی ہے۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تکلیف، مشقت اور مصائب کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کے دل کے اندر رحمت رکھ دی ہے، اور ماں کے دل کے اندر باپ سے زیادہ رحمت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں اس قدر اپنے بچے سے پیار اور شفقت کرتی ہے اور ہر طرح کے مصائب اور آزمائش کو برداشت کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے دل کے اندر رحمت رکھی ہے۔ لیکن اتنی رحمت کرنے والی ماں جب انسان قبر میں چلا جائے، اس کا بچہ، تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غم کم پڑ جاتا ہے، بسا اوقات بھول جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو انسان زندہ ہے اس کے ساتھ محبت کا عالم کچھ اور ہے، اور جب قبر میں چلا جائے، وقت گزرتا رہے، حالات و واقعات گزرتے رہیں، تو ماں کی محبت کے اندر بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے جب قبر میں انسان چلا جائے۔ اب حضور بھی رحمت للعالمین ہیں، لیکن حضور اتنی رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب توجہ رکھیں، یہ مثال میں نے اس لیے دی تھی کہ ماں اتنی رحمت کرتی ہے، ماں کے دل کے اندر، باپ کے دل کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے، لیکن قبر میں چلے جائیں تو پھر وہ رحمت کا اظہار ایسے نہیں ہوتا جیسے بچے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام اپنے امتی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ انسان قبر میں بھی چلے جائے، حضور کی رحمت قبر میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ حضور کی رحمت، اب یہ رحمت مصطفیٰ، رحمت محبوب خدا اور رحمت للعالمین اور انسان کی رحمت کے اندر یہ فرق ہے کہ انسان کی رحمت قبر سے پہلے تک ہے، لیکن حضور کی رحمت قبر کے اندر بھی پہنچتی ہے۔ حضور کی رحمت قبر کے اندر بھی پہنچتی ہے۔ حضور قبر کے اندر تشریف لائیں گے، اور پھر جب حضور کی زیارت کرے گا تو اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوگا تو کہے گا مر بھی پہنچا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے۔ جب فرشتے پوچھیں گے منکر نکیر حضور کے بارے میں، تو اگر حضور سے محبت کرنے والا ہو، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو، حضور کے احکام پہ عمل کرنے والا ہو، تو وہ کہے گا یہ تو وہی ہے کہ جن کے بارے میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب واجب الاحترام،
مرنے کے بعد بھی ماں کی رحمت کا اظہار کچھ ہوتا ہے قبر میں بھی، کہ اس کے لیے دعا خیر کرے گی، اس کے لیے صدقات و خیرات کرے گی. لیکن جب قبر سے اٹھ جائیں گے اور قبر سے اٹھنے کے بعد جب عالم محشر میں پہنچیں گے تو قرآن نے کہا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسا نشہ نفسی کا عالم ہوگا کہ ماں بچے سے بھاگے گی، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، فرار اختیار کریں گے. اب رحمت ختم ہو گئی ہے. لیکن حضور کی رحمت ایسی ہے کہ دنیا میں بھی ٹھیک انسان کے اوپر، اس کے امتی کے اوپر، محبوب کے غلام کے اوپر، اور قبر میں بھی حضور کی رحمت نے نہیں چھوڑا. اب حضور کی رحمت ایسی ہے کہ ماں جیسی دل کے اندر رحمت رکھنے والی ہستی جو ہے، اور باپ جیسی دل کے اندر رحمت رکھنے والی ہستی، قیامت کے دن وہ بھی چھوڑ جائے گی، نشہ نفسی کا عالم ہوگا. لیکن رحمت مصطفیٰ قیامت کے دن بھی اپنے امتی کو نہیں چھوڑے گی. یہ رحمت مصطفیٰ میں فرق ہے، یہ رحمت محبوب خدا میں فرق ہے، اور عام بندوں کے رحمت کے اندر یہ فرق ہے کہ حضور کی رحمت عالم معاشر میں بھی بندے کو نہیں چھوڑے گی. کہ جب انسان کے اعمال سیاہ ہوں گے الامان الرفیع، اور جب وہ پھنس رہا ہوگا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیں گے، اور اپنے اس امتی کا پڑھا ہوا درود شریف جب میزان عمل میں رکھیں گے تو اس کے میزان عمل کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کے نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. دنیا میں کیا ہے کہ جو وزنی پلڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ وہ نیچے ہوتا ہے جب ہم تکڑی میں تولتے ہیں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا. یہ آخرت کے معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. مرکت میں یعنی قبر میں، مرکت میں بندوں کو تھپک دے کر، مرکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ کے حکم سے یہ نتیجہ ہے. پہلی شرط کیا ہے رحمت کرنے والے کے لیے؟ کہ رحمت کرنے والا جس نے آپ کے اوپر رحم کرنا ہے وہ کیا ہو؟ وہ زندہ ہو. بولیے وہ کیا ہو؟ وہ زندہ ہو. یہ رحمت کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اس کی مثال آپ سمجھیں. آپ کسی جگہ گئے، اچانک کسی شیر نے حملہ کر دیا، کسی ایسی جگہ پہ تھے، کسی درندے نے حملہ کر دیا الامان الرفیع، یا کسی بھی چیز نے حملہ کر دیا، تو آپ جس کو اپنی مدد کے لیے، اپنے اوپر رحم کرنے کے لیے بلائیں گے تو آپ زندہ کو بلائیں گے نا. آپ کو مردہ پڑا ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مردہ ہے، اس نے کیا میری مدد کرنی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر، کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی بریلوی نے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن کی قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ کوئی حکایت کے طور پہ اللہ نے نہیں فرمایا، یہاں پہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ اپنی ظاہری حیات کے ساتھ بھی عالمین کے لیے رحمت تھے، کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے آپ بعد الوصال بھی آپ سب کے لیے رحمت ہیں. اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا کہ آپ رحمت ہیں. تو رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ زندہ ہو. یہ اس کے لیے شرط ہے. اگر مردہ رحم نہیں کر سکتا، اللہ نے حضور کو فرمایا آپ رحمت کرنے والے ہیں. رحمت کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے وہ مختار ہو، اسے اختیار ہو کہ اس نے آپ کے اوپر رحم کرنا ہے. کوئی ایسا بندہ آپ اس سے رحم کی اپیل نہیں کر سکتے جس کی وہ طاقت اور اختیار ہی نہیں رکھتا. ایک بندہ الامان الرفیع، اس نے قتل کیا،
اب اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اب پھانسی کے دن قریب آ گئے، اب کوئی ایس ایچ او معاف کر سکتا ہے، کوئی ایس پی معاف کر سکتا ہے، اسے کوئی ڈی ایس پی معاف کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اب جس کے پاس اختیار ہے، خصوصی طور پہ صدر اگر اس کے لیے حکم جاری کر دے معافی نامے کا، ایسا ہی ہے نا، بولیے، تو جس کے پاس اختیار ہے وہی معاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معاف ہی نہیں کر سکتا۔ واجب الاحترام، تو واجب الاحترام رحمت کرنے والے کے لیے دوسری شرط کیا ہوئی؟ اس کے پاس اختیار ہو۔ اس تیسری شرط اختیار کرنے والے کے لیے، رحمت کرنے والے کے لیے، جو رحمت کرنے والا ہے اس کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حاضر و ناظر ہو، حاضر و ناظر ہو۔ اس کی مثال پھر وہی سمجھیے کہ آپ کسی ایسی جگہ ہے، آپ کے اوپر کسی درندے نے یا کسی انسان نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، تو وہ آپ کو وہاں موجود بھی ہو اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہو، آپ کو دیکھ بھی رہا ہو۔ جب آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، آپ کے پاس ہی نہیں، تو آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ کیسے آپ اسے بچائے گا؟ تو واجب الاحترام رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہوا۔ بولیے کہ وہ زندہ ہو، کیا ہو؟ زندہ ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک جگہ فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ تو رحمت کرنے والے کے لیے پہلی شرط وہ زندہ ہو۔ رحمت کرنے والے کی دوسری شرط یہ ہے اس کو اختیار بھی ہو کہ رحمت کر سکے، اور رحمت کرنے والے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو، آپ کو دیکھ بھی رہا ہو، اور ایک چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے کی وہ قریب بھی ہو، آپ وہ قریب بھی ہو۔ کسی نے اگر آپ کو حملہ کر دیا تو وہ 10 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور بیٹھا ہو، تو اس کے آنے سے پہلے تو آپ کا کام علمان لفیق مشکل میں پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو مدد کرنے والا ہو بھی قریب۔ تو فقط اسی ایک آیت سے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور اس آیت کی وجہ سے آپ مختار بھی ہیں، اس آیت کی وجہ سے حضور جو ہیں حاضر و ناظر بھی ہیں، حضور اس اختیار اس آیت کی وجہ سے آپ مختار بھی ہیں۔ اللہ حضور کی حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، حضور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اس ایک آیت سے حضور قریب بھی ہیں، مومنوں کی جانوں کے قریب بھی ہیں۔ تو واجب حضور کی آمد سے پہلے سابقہ نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جب وہ جہاد کرتے، جنگ کرتے، مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ اپنی قربانیاں کرتے تو کیا کرتے؟ وہ اپنے نظر کے، منت کے، قربانیوں کے گوشت اونچی پہاڑی پہ رکھ دیتے، سفید آگ آتی اور کھا جاتی تو ایک قبولیت کی علامت ہوتی، اگر پڑا رہتا تو یہ رد ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اب فضل دیکھیں، حضور کی رحمت ہے، حضور آئے تو اب دوسرا یہ کہ پردہ پڑ گیا، پردہ پڑ گیا کہ اب یہ نہیں کہ سفید آگ آئی تو کھا گئی، جس کی نہیں کھاتی تھی تو وہ رسوا ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور کی رحمت ہے کہ حضور کی آمد کے بعد حضور جب تشریف لے آئے تو فرمایا محبوب یہ ضابطے اوروں کے لیے ہیں، ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ کی امت اپنی نظر و منت کے اور اپنے قربانی کے جانور کے گوشت کو کھا بھی لیں، ہم اسے قبول فرما لیں گے۔ پہلی امتوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے اسپیسیفک مختص ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، اتنی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں مسجد میں، یہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیں۔ آپ سفر میں گئے ہیں تو مسجد ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی پاک جگہ ہے اس کے اوپر مصلی بچھا کے آپ وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
کہ محبوب آپ کو امتی گھر میں ہے تو قبول کر لوں گا، اگر سڑک پہ، موٹر وے پہ یا جی ٹی روڈ پہ کسی جگہ پڑے گا، پاک جگہ پہ، میں قبول نہیں کروں گا۔ نہیں، فرمایا حضور آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ کے لیے تمام روئے زمین کو مسجد یعنی پاک بنا دیا گیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ ہر پاک جگہ پہ آپ سجدہ جو امت آپ کو امتی کرے گا، ہم اسے قبول کر لیں گے۔ تو یہ حضور کی رحمتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام اتنے رحمت للعالمین ہیں۔ پہلی امتوں کی توبہ علل اعلان لازم تھی، علل اعلان لازم تھی۔ اب انسان جو ایسے معاملات کرے جن کا اعلانیہ توبہ کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ چند ایک خصوصی معاملات ہیں، ورنہ انسان کے جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں اس سے نافرمانی ہو جائے تو انسان اندھیرے میں بیٹھ کے اپنے گھر میں ہی توبہ کر لے، اللہ اس توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں حضور علیہ السلام کی صدقے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحمت مسلمان کو بھی پہنچ رہی ہے اور کافر کو بھی پہنچ رہی ہے۔ مسلمان کو حضور کی رحمت اس جہان میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، لیکن کافر کو حضور کی رحمت صرف اس جہان میں مل رہی ہے، آخرت میں اس کے حصے دار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں حضور کی رحمت کیسے مل رہی ہے؟ دنیا میں حضور کی رحمت کافر کو ایسے مل رہی ہے کہ پہلے امتیں جب نافرمانیاں کرتی، گناہ کرتی، ان کے اوپر عذاب آ جاتے تھے، لیکن اب کافر نافرمانیاں کر رہے ہیں لیکن اللہ ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیارے اللہ کی یہ شان نہیں آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ ان کے اوپر اجتماعی عذاب بھیج دے۔ تو حضور کی رحمت کافر کو بھی مل رہی ہے کہ اللہ اجتماعی عذاب نہیں بھیج رہا۔ تو اللہ